بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ لوگوں کا شکریہ کہ آپ تشریف لائے، اور ساتھ معذرت کہ ہم آج کا یہ پروگرام تھوڑی دیر سے شروع کر رہے ہیں. یہ پروگرام جو ہے وہ ایشین آرٹس کونسل اور ایپیکس ٹی وی ان دونوں کے تعاون سے ہو رہا ہے. ایشین آرٹس کونسل بالکل ایک نئی تنظیم ہے ہمارے اردو کے بےحد خوبصورت اور ہم میں سب میں کہہ لیجیے کہ نوجوان شاعر علی ارمان. وہ بہت دنوں سے یہ بات کر رہے تھے کہ کچھ ہونا چاہیے، ادبی لوگوں کو اکٹھے ہونا چاہیے، اور وہ چاہ رہے تھے کہ کچھ سلسلہ شروع کیا جائے. سانحہ پشاور جو ہے اس نے ہم سب لوگوں کے دل جو ہیں وہ بےحد دکھی ہوئے اس سے. تو انہوں نے اپنے اس فورم کا آغاز جو ہے وہ سانحہ پشاور کے شہداء کو یاد کرنے کے لیے پہلی بار آج شروع کیا ہے. ان کا ارادہ ہے کہ اس کے بعد بھی یہ ادبی اور جو آرٹ سے تعلق رکھتے ہیں معاملات، ان پر یہ گاہے بگاہے اپنے پروگرامز جو ہیں وہ کرتے رہیں گے. میں آج کی تقریب کے لیے ہمارے بہت ہی محبوب شخصیت کہہ لیجیے ڈاکٹر جاوید شیخ صاحب سے دراز کروں گا وہ اس صدارت کے لیے تشریف لائیں، اور ہم میں سب میں سینئر بھی، اور ان کی ادب نوازی جو ہے وہ ہم سب پر عیاں ہے. تشریف لائیں. اور اس کے ساتھ میں چاہوں گا کہ علی ارمان خود آئیں اور تھوڑا سا تعارف جو ہے وہ ایشین آرٹ کونسل کا پیش کریں، اور ساتھ ہی اپنے تاثرات جو سانحہ پشاور ہے اس سلسلے میں بھی پیش کریں. تشریف لائیے ڈاکٹر صاحب، تشریف رکھیے. علی آ جائیے. سب سے پہلے تو آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں. اصل میں ایز یو ہرڈ کہ ایک بالکل نئی تنظیم شروع کی ہے ایشین آرٹس کونسل کے نام سے، اور پہلا ہی فنکشن ایسا تھا اور ایسا انسیڈنٹ تھا کہ آئی کونٹ لائک اوائڈ دیٹ. اور میں نے سوچا کہ ہمارا تو خیر سال بھی ماتم سے شروع ہوتا ہے، تو ایک تنظیم کو ایک دکھ بھرے موضوع سے شروع کرنے میں کیا حرج ہے. تو کچھ تو موسم کی مسئلہ ہو گیا، اور کچھ جو ہے آپ کو پتہ فیسٹیو سیزن ہے اور لوگ باہر گئے ہوئے ہیں، تو گیدرنگ اس طرح کی نہیں تھی جیسے ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. لیکن بہرحال آپ دیکھیے کہ سم ٹائمز کوالٹی میٹرز، اور انشاءاللہ میرے خیال میں جتنے لوگ یہاں ہیں وہ اپنے اپنے شعبے کے تمام سرکردہ لوگ ہیں. تو جہاں تک ایشین آرٹس کونسل کا تعلق ہے تو ہمارا پروگرام تو یہی ہے کہ تنظیمیں بہت زیادہ، میں نے آج تک زندگی میں کبھی کوئی ادبی تنظیم نہیں بنائی، حالانکہ ان مائی ینگر ڈیز کہ جب بنانی چاہیے تھی اس وقت نہیں بنائی. لیکن اب یہ سوچ کے میں نے بنائی کہ ادبی تنظیمیں یہاں یو کے میں بہت زیادہ شروع ہوتی ہیں، مشاعرے ہوتے ہیں، لیکن جو آئیڈیا میرا ہے کہ وی ہیو ٹو گو لائک مین اسٹریم. اردو کے ادیب اور شاعر جب تک مین اسٹریم یہاں کے ادب اور شعر میں جب تک ان کا کریٹیو ڈائلاگ نہیں ہوگا کہ یہ یہاں جو لکھنے والے ہیں یہاں وہ کیسے سوچتے ہیں، یہاں جو فکشن لکھی جا رہی ہے. میرا زیادہ انٹریکشن ٹو بی آنیسٹ کہ اردو مشاعروں سے زیادہ وہاں میرا جو ایک کہہ دیں کہ لپک تھی یا ایک خواہش تھی، شوق تھا پچھلے 10-12 سال جتنے میں نے یو کے میں گزارے. تو میں وہاں پوئٹری سلیمز ہر جگہ جاتا رہا، اور میں نے یہ سب سے زیادہ یہ بات نوٹ کی کہ ہمارا کریٹیو سارٹ آف ڈائلاگ نہیں ہو رہا. اردو ڈزنٹ ایگزسٹ. ایون یونیورسٹیز میں آپ جائیے ایکیڈیمک سطح پہ، تو ایشین آرٹس کونسل میں ہمارا ایمبیشن تو یہ ہے. اب لیٹس ہوپ کہ اگر آپ دوستوں کا تعاون رہا اور ہمیں اللہ نے ہمت دی تو انشاءاللہ اس کو اس لیول پہ میں لے کے جانا چاہوں گا کہ جس میں ہم ایک پوئٹک، کریٹیو اور کلچر اور آرٹ کی سطح پہ ہم جو ہے وہ ایک اس سوسائٹی کے اندر ڈائلاگ کو جنریٹ کر سکیں اور اس کو ہم پروموٹ کر سکیں. سو بیسک تھیم جو تھا وہ ایشین آرٹس کونسل کا میرے ذہن میں وہ یہ ہے کہ یونٹی تھرو ڈائیورسٹی. تو لیٹس ہوپ، میں امید کرتا ہوں کہ آج کے اس کم تعداد سے آپ جو ہے وہ مجھے معاف فرمائیں گے، اور نیکسٹ ٹائم جب آپ کو میں اگر زحمت دوں گا تو آپ ضرور آ کے میری حوصلہ افزائی فرمائیں گے. تو یہ پشاور کا سانحہ کا جہاں تک تعلق ہے تو یہ ایک ایسا سانحہ تھا کہ ٹو بی آنیسٹ جب صبح خبر میں نے سنی تو رات کو میں سوچ رہا تھا کہ کل وہ 16 دسمبر سقوط ڈھاکہ کا دن تھا،
اور میں آئی واز ریئلی جو ہے نا جیسے پیچھے جا کے سوچ رہا تھا کہ کیا ہوا. اور پھر جب صبح سو کے اٹھے اور یہ واقعہ سامنے آیا تو لٹرلی آئی کونٹ بریتھ فار 2 hours. تو میں 2 گھنٹے تک میری سانس بحال نہیں ہوئی کہ یہ کیا ہوا. تو اس کا یہ تو ایک جو ہے وہ ایک شیطنیت یا جو اس سے کہ بھی آگے کی چیز ہے. اس میں آپ ایول سے بھی آگے کی چیز ہے. میرے خیال میں اس میں ایول کا بھی ختم ہو جاتا ہے. تو اس کو جتنا کنڈیمڈ کر سکیں اور ایز اے نیشن, ایز اے انڈیویجول اور ایز اے ادارے جو ہمارے, اچھی بات یہ ہے کہ سب لوگ اکٹھے ہو گئے پاکستان میں پہلی بار, اور اس کو کنڈیمڈ کرنا چاہیے. اور پہلی بار شاید آئی تھنک دیر از اے سیریس سارٹ آف کنسنسس کہ یہ جو ہمارے ایسٹس ہم نے بنائے ہوئے تھے بطور قوم کے, یہ جو گڈ طالبانز اور بیڈ طالبانز اور ہمارا اسٹریٹجک ڈیپتھ, اور پہلی بار یہ ہم دیکھنے میں آ رہا ہے کہ ایک سنجیدہ سطح پہ ایک اس کو اس ایول کو ہماری سوسائٹی سے ختم کرنے کی کوشش ہے ابھی تک نظر آ رہی ہے جو 1-1.5 ہفتے میں. اب لیٹس ہوپ کہ اٹ کنٹینیوز. اور اس کو صرف میرے خیال میں صرف یہ جو ملٹری ایکشنز ہیں یا سزائے موت بحال کرنے سے یہ ہم کبھی بھی ختم نہیں کر سکتے. اس میں بھی ادیبوں, شاعروں اور جو کریٹیو لوگ ہیں اور جو انٹلیکچوئلز ہیں ان کو انٹلیکچوئل سطح پہ یہ ایک نقطۂ نظر ہے. اس نقطۂ نظر کا, اس آئیڈیا کا رد ایک آئیڈیا ہے. آپ فورس یوز کر سکتے ہیں اور میرے خیال میں اس میں بھی ہم ادیبوں کو جو ہے وہ کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے یہاں رہتے ہوئے بھی, اور اگر ہم وہاں پاکستان میں بھی جائیں وہاں بھی. دوبارہ آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور کچھ ایک میں نے لکھا تھا پھولوں کا مرثیہ جو سانحہ پشاور کے حوالے سے, وہ میں کچھ شعر آپ کو سنا دیتا ہوں اور اس کے بعد اجازت لوں گا. مہکے مہکے سجرے سجرے پھولوں کے, مہکے مہکے سجرے سجرے پھولوں کے, پھولوں کی قبروں پر گجرے پھولوں کے. مہکے مہکے سجرے سجرے پھولوں کے, پھولوں کی قبروں پر گجرے پھولوں کے. پہلے پھینکتے تھے ہم پھول جنازوں پر, پہلے پھینکتے تھے ہم پھول جنازوں پر, آج اٹھائے ہم نے جنازے پھولوں کے. پہلے پھینکتے تھے ہم پھول جنازوں پر, آج اٹھائے ہم نے جنازے پھولوں کے. اور پارا پارا ہوئیں کتابیں کرنوں کی, پارا پارا ہوئیں کتابیں کرنوں کی, پتی پتی ہو گئے بستے پھولوں کے. اور ڈھونڈ رہے ہیں پتھر دل خطاط کوئی, ڈھونڈ رہے ہیں پتھر دل خطاط کوئی, ہم نے لکھوانے ہیں کتبے پھولوں کے. اور آ کے فرشتے سنتے ہیں اور روتے ہیں, پھولوں کی لاشوں پر نوحے پھولوں کے. دیکھنے والی آنکھیں خون میں لت پت ہیں, ایسے ٹوٹے ہیں آئینے پھولوں کے. دیکھنے والی آنکھیں خون میں لت پت ہیں, ایسے ٹوٹے ہیں آئینے پھولوں کے. اور مکتب کے مقتل کی جانب بھیجنے کو خود باندھے تھے ماؤں نے تسمے پھولوں کے. مکتب کے مقتل کی جانب بھیجنے کو خود باندھے تھے ماؤں نے تسمے پھولوں کے. اور جہاں پہ ہوتی تھیں اٹکھیلیاں پھولوں کی, کٹے پڑے ہیں اب وہاں لاشیں پھولوں کے. جہاں پہ ہوتی تھیں اٹکھیلیاں پھولوں کی, کٹے پڑے ہیں اب وہاں لاشیں پھولوں کے. اور بارآور ہو گئیں تدبیریں کانٹوں کی, مل گئے مٹی میں منصوبے پھولوں کے. اور جائیں کہاں اور ابا مائیں پھولوں کی, جائیں کہاں اور ابا مائیں پھولوں کی, حیوانوں نے کر دیے ٹکڑے پھولوں کے. اور کیسے ان کو دے کوئی پرسہ پھولوں کا, کیسے اٹھائیں شاخیں صدمے پھولوں کے. تو یہ ایک پھولوں کا مرثیہ تھا. سب کو بہت شکریہ. میں تازہ تو کچھ نہیں لکھ سکا, وہ صدمہ ہی ایسا ہے یہ کہ واقعی راتوں کی نیند جو ہے وہ اڑ گئی. اور تقریباً سبھی ہم لوگ جو تھے وہ بے بس تھے. اس دکھ کا اظہار کرنا مشکل ہی نہیں ناممکن لگ رہا تھا.
اور لگ رہا ہے ابھی تک. لیکن میری ایک پرانی نظم ہے وہ میں پیش کرتا ہوں. تمدن کے ٹکڑے اس کا عنوان ہے. اکٹھے کرو اس تمدن کے ٹکڑے اور اپنی اپنی تہذیب کے منہ پہ مارو. اکٹھے کرو اس تمدن کے ٹکڑے اور اپنی اپنی تہذیب کے منہ پہ مارو. پکارو کسی کو پکارو, مدد کے لیے دشمنوں کو پکارو. پکارو کسی کو پکارو, مدد کے لیے دشمنوں کو پکارو. مجھے مت بتاؤ کہ میں کون ہوں اور تم کون ہو اور وہ کون ہے. مجھے مت بتاؤ کہ میں کون ہوں اور وہ کون ہے اور تم کون ہو. تو جوڑو بکھرتے ارادوں کو جوڑو. تو جوڑو بکھرتے ارادوں کو جوڑو. ذرا پہلے سہمے ہوئے دل کو ڈھارس دو پھر اس کو توڑو. تو جوڑو بکھرتے ارادوں کو جوڑو. ذرا پہلے سہمے ہوئے دل کو ڈھارس دو پھر اس کو توڑو. کبھی تم نے روحوں کے نوحے سنے ہیں؟ کبھی تم نے روحوں کے نوحے سنے ہیں؟ نہیں سن سکو گے. رکابت کی تاریک قربان گاہوں میں سرسبز ہریالیوں کا لہو بہہ رہا ہے. کبھی تم نے روحوں کے نوحے سنے ہیں؟ نہیں سن سکو گے. رکابت کی تاریک قربان گاہوں میں سرسبز ہریالیوں کا لہو بہہ رہا ہے. کوئی اس طرف دیکھتا بھی نہیں ہے. کوئی اس طرف دیکھتا بھی نہیں ہے. سنا تھا کوئی ہے جو سب دیکھتا ہے, نہیں دیکھتا وہ بھی کب دیکھتا ہے. ہم ساتھ ساتھ ہی یہ سلسلہ رکھیں گے اپنے تاثرات بھی, اور ہم میں جو شاعر ہیں وہ ساتھ اپنے تاثرات کے اپنا کلام بھی پیش کر سکیں گے. میں ہما پرائز صاحبہ سے درخواست کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اس سانے کے حوالے سے ہمیں اپنے خیالات سے آگاہ کریں. بہت بہت شکریہ ارشد. السلام علیکم. یہاں پہ جتنے لوگ موجود ہیں میں انہیں اپنا دوست سمجھتی ہوں, اس لیے میں بہت انفارملی بات کروں گی. جب مجھے اس سانے کے بارے میں پتہ چلا ہے تو جو میرا پہلا ری ایکشن تھا اوبویسلی وہ تو ایز اے مدر تھا. یہ سوچنا بھی کہ ہمارے بچوں کے ساتھ کوئی ایسا کر سکتا ہے, اتنی بے دردی سے, اتنی بے رحمی سے, اور بہت ظلم ہوا ہے, اور جس طریقے سے انہوں نے بچوں کو مارا ہے کلوز رینج سے. تو obviously as a mother, as a woman, as a human being, I was totally devastated to hear about this. لیکن اس میں ایک اور چیز تھی جس نے مجھے اور زیادہ خوف زدہ کیا ہے, اور میں سوچ رہی ہوں کہ اس کی وجہ کیا ہے اور اس کا حل کیا ہے. وہ یہ چیز ہے کہ جب یہ لوگ اسکول میں گئے ہیں تو یہ بندوقیں لے کر گئے بچوں کو مارنے کے لیے, لیکن وہاں پر جو استانیاں تھیں ان کے لیے پیٹرول لے کر گئے اور ان کو انہوں نے اذیت ناک موت دی. اپنی طرف سے میرا جہاں تک خیال ہے انہوں نے انہیں جہنم کے شعلوں میں جلایا, کیونکہ وہ اپنے گھروں سے نکل کر کام کر رہی تھیں, اور ان کا یہ خیال ہے کہ جو عورتیں گھر سے نکل کے کام کرتی ہیں وہ جہنمی ہیں, تو انہوں نے دنیا میں ہی انہیں دوزخ میں اپنی طرف سے دوزخ کی آگ میں جھونک دیا. یہ بڑی الارمنگ چیز ہے ان عورتوں کے لیے جو کام کرتی ہیں اور جو گھر سے باہر نکل کے کمیونٹی میں اور سماج میں اپنی کنٹریبیوشن کرنی چاہتی ہیں. یہ شریف خواتین تھیں جو اپنے گھر سے ایک بہت اچھے پروفیشن میں بچوں کو تعلیم دینے کے لیے گھر سے نکلی تھیں. یہ ایک ایسی چیز ہے جس پر بہت غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. اس کو ہم سائڈ لائن نہیں کر سکتے. حالانکہ جو بچوں کے ساتھ ہوا اس کا تو کوئی یعنی ہم ڈینائی کر ہی نہیں سکتے, لیکن جو ان کی مینٹالٹی سامنے آئی ہے جس طریقے سے انہوں نے عورتوں کو مارا ہے وہ ایک بہت ہی پریشان کن بات ہے, اور اسپیشلی جو کام کرتی ہیں پاکستان میں عورتیں اتنی زیادہ, ان کے لیے. یعنی جب میں ہیومن اس سے ہٹ کے دیکھتی ہوں, ایموشنل اس سے ہٹ کے دیکھتی ہوں, تو ایز اے بیرسٹر
میرے کچھ خیالات ہیں اس بارے میں کہ ان کے لیے کیا سزا ہونی چاہیے. اور مجھے پتہ ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کا پہلا ریئیکشن ہے, جو obviously انڈرسٹینڈبلی ہیومن ریئیکشن ہے, کہ ان سب کو پھانسی پہ چڑھا دو, بلکہ پھانسیاں آلریڈی شروع بھی ہو گئی ہیں وہاں پہ اور کچھ لوگوں کو پھانسی دے دی بھی گئی ہے. پہلا ریئیکشن یہی ہے, میرا خیال ہے سب لوگوں کا پہلا ریئیکشن یہی ہے جو صدمے میں بے حال ہیں کہ انہیں پھانسیاں دے دو. لیکن جہاں تک ان لوگوں کا تعلق ہے جو بچوں کو کلوز رینج سے مار سکتے ہیں اور عورتوں کو جلا کر اذیت ناک موت دے سکتے ہیں, ان کے کوئی ہیومن رائٹس نہیں ہیں. پھر بھی میں یہ بلیو کرتی ہوں کہ ان کو پھانسی دینا از ناٹ دی آنسر, یا ان کو مارنا جو ہے اٹ از ناٹ دی آنسر, بیکاز پرٹیکولرلی ان دا کیس آف دیز پیپل, یہ گھر سے نکلتے ہیں مرنے کا شوق لے کے, مرنے کی خواہش لے کر, اور اگر آپ انہیں سزا کے طور پہ مار رہے ہیں, پھانسیاں دے رہے ہیں, تو آپ تو انہیں ریوارڈ کر رہے ہیں, آپ تو انہیں جنت میں پہنچا رہے ہیں, ان کو جنت میں پہنچا رہے ہیں. forget human rights, they're not human, they don't deserve to have any human rights, but you have to think of a way which actually punishes them and which makes them realize that what they're doing has to stop. Thank you very much. Shukriya. بہت شکریہ ہما پرائز صاحبہ, اور آپ کی یہ آخری یہ بات جو ہے واقعی بہت اچھا پوائنٹ ہے یہ. اب میں عامر مختار صاحب سے درخواست کروں گا وہ آئیں اور اپنے خیالات جو بھی اس واقعے کے سلسلے میں کچھ بھی کہنا چاہیں 1-2 منٹ کے لیے آپ تشریف لائیے اور بات کیجیے. تھینک یو ویری مچ جی, بلانے کا میں فرسٹ ٹائم ادھر آیا ہوں, سیکنڈ ٹائم. آئی تھنک اس نے تو وہ جیسے آپ نے کہا آپ کی بہت اچھی تھی کہ یہ پھولوں کے ہم نے پھولوں کا ان کو کیا. آئی تھنک سب سے بڑی اس میں دکھ کی بات یہ ہے کہ میرے خیال میں سب سے زیادہ جو ہارڈ اینڈ کرمنل بھی ہوگا اس کے دل میں بھی یہ بات آئے گی کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ کلوز رینج پہ بچوں کو ایسے کریں. لیکن آئی تھنک یہ ایک لائن ڈرا کر دی ہے انہوں نے کہ اینی بڈی ہو از, جو بچوں کی خون سے آئی ہے کہ دا ادر سائڈ ایکچولی پیپل ڈونٹ بلانگ ٹو. آئی تھنک ہماری اس سے بات ہوئی ہوگی کہ ہیومن رائٹس ہم نہیں سمجھتے کہ ہمارا رائٹ ہے لینے کا, لیکن آئی تھنک دس از ویری گڈ کہ اگر ہیومن ہوں گے تو ان کے رائٹس ہوں گے نا. تو آل دو یہ ڈیتھ پینلٹی کے لیے اور اس کی ساری از ویری پینفل فار اس, لیکن آئی تھنک یہاں پہ آ کے وی ہیو ٹو ڈو سول سرچنگ کہ کیا ان کی اس طرح ان کو سزا دینی چاہیے. لیکن آئی تھنک ایکسٹریمزم اور ٹیررزم میں ڈفرینس یہ ہونا چاہیے کہ ایکسٹریمزم از دا روٹ کاز اینڈ ٹیررزم از دی مینیفیسٹیشن آف دیٹ ایکسٹریمزم. اس کا تو اور کوئی حل نہیں ہے. ابھی ریئیکشن, نیجک ریئیکشن تو یہی ہے کہ بھئی ان کو سب کو مار دو اور یہ کر دو, لیکن آئی تھنک جب تک وہ کور مینٹیلٹی ایڈریس نہیں ہوگی یا کنفرنٹ نہیں ہوگی آئی تھنک تھنگز وونٹ چینج. اور لیکن یہ جو واٹر شیڈ مومنٹ بنا ہے کہ 9/11 آف پاکستان, کہ کیا یہ آہستہ لوگوں کی مینٹیلٹی چینج کرے گا اوور پیریڈ آف ٹائم کہ نہیں. وی ول ہیو ٹو سی, وی ول ہیو ٹو ڈیوائڈ اے لائن کہ کیا یہ اس میں بیسک کاز کیا ہے, یہ کس طرح انسپائر ہوتے ہیں, کیسا ٹیکسٹ پڑھتے ہیں جو ان کو انسپائر کرتا ہے ٹو کیری آؤٹ سچ ہینس کرائمس. تو جو نان جہادی وائلنس ہے کہ جی آپ نے یہ وائلنس پروموٹ کرنا ہے اور مارنا ہے, اور اسی میں ہماری انہوں نے جہاں بھی جنت میں جانا ہے, جو بھی ان کی فیلنگ ہے, اس مائنڈ سیٹ کو کیسے کنفرنٹ کیا جائے گا جب تک یہ فتویٰ فیکٹریز بند نہیں ہوں گی. تو جب تک روٹ کاز نہیں آئے گی آئی تھنک یہ تو کینسر پھیلتا ہی جا رہا ہے. تو اور تو اس میں کوئی سمجھ نہیں آتی. ہاں جی, آئی تھنک اس کا تو یہ ہے کہ آج کل تو ریسرچ یہ کہتی ہے کہ جو گریونگ پروسیس ہے اس کو چلنا چاہیے, کیونکہ وہ ایک ہیومن سائیکالوجی کی ریزولوشن ہے کہ اب آج کل انٹرفیئر کہتے ہیں نہ کرو ان دا انیشیل اسٹیجز. تو موسٹ ہیومن بینگس, اور جو مین میڈ ڈیزاسٹرز ہوتے ہیں یا جو گاڈ ڈیزاسٹرز ہوتے ہیں ان میں تھوڑا سا فرق یہ ہوتا ہے کہ جو مین میڈ ڈیزاسٹرز ہیں دے آر سین ایز مور پینفل, کیونکہ جو ارتھ کو ایک ڈیزاسٹر زونز ہوتے ہیں ان کے لوگوں کو شاید کوئی سکون آ جاتا ہو پیریڈ آف ٹائم. لیکن جو مین میڈ ڈیزاسٹر ہے جس میں آپ کسی کو بلیم کر سکتے ہیں دیٹ از ویری ڈیفیکلٹ ٹو گریپل ود. لیکن آئی تھنک آرمڈ فورسز نے ہماری ایسوسیشن کو ریکویسٹ بھیجی ہے کہ ان کے لیے کوئی بیسک پرنسپلز اپلائی کیے جائیں جو ٹراما پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر. لیکن آئی تھنک اباؤٹ 50% آر لائکلی ٹو ڈیولپ پیپل آف دا فیملی, اور جو ان کی فیملی ہے ان کو جو فیملیز امیجر اور ان کی جو ایکسٹینڈیڈ فیملی دے آر لائکلی ٹو سفر ایٹ لیسٹ 50% رفلی ول سفر سم کائنڈ آف لانگ ٹرم سیکولی آف psychology, PTSD, anxiety, depression, feelings of suicide, helplessness, hopelessness.
तो आई थिंक देयर विल बी अ नीड ऑन अ लॉन्गर टर्म बेसिस कि इनके लिए कोई सपोर्ट किया जाए. लेकिन जो कॉन्स्टेंट थ्रेट है या रीलिविंग ऑफ ट्रॉमा है, इट इज़ गोना बी देयर फॉर अ लॉन्ग टाइम. आई थिंक दैट विल एक्चुअली, हमें होता है जैसे रात को आप कह रहे थे कि नींद नहीं आई और सांस नहीं आ रहा था, तो आई थिंक दैट इज़ द फीलिंग ऑफ हेल्पलेसनेस इज़ द मेन थिंग. अगर तो सुनामी आई, चीज़ आई, तो इट माइट एक्चुअली यू कैन डू समथिंग अबाउट इट. लेकिन जो कॉन्स्टेंट थ्रेट है उसको कैसे आप ग्रैपल करेंगे, दैट वुड बी लॉन्ग टर्म सीक्वलीज के तो आई थिंक पूरी कौम पे होने चाहिए या नहीं वो मैं नहीं कह सकता, लेकिन उनके बच्चे जो हैं दे विल नीड लॉन्ग टर्म. किसी का भाई हो जाए, किसी का हो जाए, आपकी अगर एक्सीडेंट हो जाए, आपको फिर रिमाइंडर्स आते हैं, यार इस चौक पे मेरा एक्सीडेंट हुआ था, तो फ्लैशबैक्स एंड रीलिविंग ऑफ द ट्रॉमा तो चलती रहती है. लेकिन ये तो हमें सबसे बड़ी बात यह है कि हम जो लोगों विल हैव टू ड्रॉ लाइन कि ये प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है, एक्सट्रीज़म कहाँ से इंस्पायर हो रहे हैं, इनकी कहाँ से ये इंस्पिरेशन लेते हैं. थैंक यू. कुछ कहना, सॉरी जी मैं बेहद शुक्रिया. अब मैं हमारे नौजवान शायर हैं शहबाज ख्वाजा साहब, उनसे दरख्वास्त करता हूँ तशरीफ़ लाएं अपने ख्यालात भी और साथ अपनी कोई गज़ल या नज़्म. शुक्रिया अर्शद साहब. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. बात साने पेशावर से शुरू हुई और फिर उसके बाद उसके असबाब की तरफ भी बात गई. इसका तयन करना भी बड़ा ज़रूरी है कि इसकी वजूहात भी क्या हैं, और ये एक जुल्म और बर्बरियत का वाक़या है. लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये कोई ओवरनाइट वाक़या नहीं हुआ. ये कोई अचानक कोई लोग उठे और उठ के आ गए और किसी को पता नहीं था 6 लाख फ़ौज के होते हुए, ऐसा कुछ भी नहीं है. हमने जब से आँख खोली है, हमने हर करियाना स्टोर के बाहर चंदा जहाद भी फ़ी सबीलिल्लाह के हमने बॉक्सेस देखे और कम्युनिटी पूरी उसमें कंट्रीब्यूट करती रही. और अभी भी मदरसे, जितने भी मदरसे हैं, नॉट ऑल ऑफ़ देम, लेकिन मोस्टली ख़ास तौर पे बलूचिस्तान के इलाके में और सरहद के इलाके में, खैबर पख्तूनख्वा के इलाके में, वहाँ निसाब के तौर पर तालिबान के फ़ज़ाइल पढ़ाए जाते हैं. तो क्या रियासत में से किसी को इसका पता नहीं है, किसी को इल्म नहीं है? जो लोग अथॉरिटी रखते हैं रियासत की, क्या उनको इल्म नहीं था उनके नाक के नीचे क्या हो रहा है? मिज़ाइल और ये गने लेके, मैंने सदर रावलपिंडी में मिज़ाइल के साथ गाड़ियाँ जाते हुए देखीं और उनको शेल्टर दिया जाता था. 10, 12, 15 साल पहले की बात है. तो ये कोई रातों रात ये वाक़या नहीं हुआ. जो ये सारे मामलात और वजूहात वहाँ पे मौजूद हैं. सोचने की बात ये है कि अब पॉलिसी जो है वो बुनियादी पॉलिसी शिफ्ट करनी चाहिए कि नहीं. ये अवामी तौर पे तो कब से शिफ्ट हो चुकी है, लेकिन अब जो मुक़्तदर क़ुव्वतें हैं, जिनके पास इख्तियार है, इक़्तिदार है, अब उन्होंने फ़ैसले करने हैं. अभी सानेहा हुआ, लोग दुखी हैं. इस वजह से बहुत सी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने भी थोड़ी देर के लिए अपने स्टांस से वो एक कदम पीछे हटी हैं. लेकिन 6 माह पहले आप गूंज सुनते थे कि जी ये हमारे बिगड़े हुए बच्चे हैं, ये हमारे भाई हैं, कोई बात नहीं, इन पे कोई मुकदमे नहीं होने चाहिए, सुलह कर लें, मुज़ाकरात होने चाहिए, इनको इनका दफ्तर खोल के देना चाहिए. कौन लोग थे? ये हमारे नुमाइंदा लोग सारे ये बातें कर रहे थे. आज एक वाक़या हुआ है और फौरी तौर पे स्टांस इनका, यानी पॉलिटिकल विजडम की यह हालत है कि स्टांस बिल्कुल चेंज हो गया, क्योंकि अवामी रिएक्शन का सामना नहीं करना चाहते, सच का सामना नहीं करना चाहते. तो ये भी हमें चाहिए कि वोटर्स की हैसियत से भी और इनकी सपोर्टर की हैसियत से भी इन पे भी चेक एंड बैलेंस रखें. जो फ़ैसला साज हैं कि इनको भी पता होना चाहिए कि हमने क्या फ़ैसला करना है और आवाम की उसमें रिएक्शन क्या है. तो मज़हबी तौर पे भी मैं समझता हूँ उलमा को ख़ास तौर पे आप देखेंगे, एक फ़िरके के कोई शख्स अगर मरता है तो दूसरी तरफ कोई कंडेम भी नहीं करता, मज़म्मत भी नहीं करता. मुआशरा इतना बिखरा हुआ है और अभी भी जो है एक मसले को लेके उसको टारगेट किया जाता है. कोई बंदा सामने आने के लिए तैयार नहीं है कि एक हम आहंगी पैदा की जाए और बेहतर कोई इसमें से सलूशन निकाला जाए और दलील के साथ ये साबित किया जाए कि ये गैर शरई है, इसका शरीयत से कोई ताल्लुक़ नहीं है और इसका मज़हब और फ़िरके से कोई ताल्लुक़ नहीं है. तो मैं ये समझता हूँ कि इसको काफ़ी टाइम लगेगा और इज्तमाही तौर पे सोचने वाला हर मकतबा फ़िक्र जो है, चाहे वो मज़हब से उसका ताल्लुक़ है, सियासत से उसका ताल्लुक़ है या अस्करी क़ुव्वतों से उसका ताल्लुक़ है, उन सब को सामने आके और ये फ़ैसला करना होगा कि अब हमें कौन सा लाइन ऑफ एक्शन लेना है और एक जगह पे कौम को इकट्ठा करना होगा. वरना ये 1 पेज वाली बात हम सुन रहे हैं, अभी तक कोई 1 पेज पे नहीं है. अभी तक ये वक्ती तौर पे इस वाक़े ने हमें इकट्ठा किया है, लेकिन अपने अपने मोटिव्स मौजूद हैं.
ابھی ملٹری کورٹس کے قیام پر بھی ریئیکشن آیا ہے, کچھ جماعتوں نے اپنے ریزرویشن دیے ہیں. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ آل از ناٹ ویل. تو بس میں مختصر کرتا ہوں اس بات کو, اور ایک نظم جو ہے وہ پیش کرتا ہوں. یہ کشمکش اس کا نام ہے نظم کا, اور یہ وہی کشمکش ہے جو ابتدا سے محبت کرنے والے, امن کا پیام جو پھیلانے والے ان کے درمیان اور جبر اور ظلم کرنے والوں کے درمیان شروع سے جو کشمکش جاری ہے اسی کا ہے کہ ازل سے مصلحت بینی ہمیں جھکنا سکھاتی ہے, ازل سے مصلحت بینی ہمیں جھکنا سکھاتی ہے, درون کسر سلطانی ہر ایک جبر و تسلط کو بچشم عافیت ہی دیکھنے پر زور دیتی ہے. درون کسر سلطانی ہر ایک جبر و تسلط کو بچشم عافیت ہی دیکھنے پر زور دیتی ہے. ازل سے آبلا پائی تلاش سنگ خارا میں بھٹکتی ہے سلگتی ہے, ازل سے سچ صلیبوں پر وقار بزم ہستی کی نشانی بن کے ٹھہرا ہے. ازل سے حق پرستی نے سنا کی نوک پر طرز تکلم کی سبھی رسمیں نبھائی ہیں. ابھی تک رشتے زخموں سے سبیل درد جاری ہے, لرزتے سہم جسموں پر گناہ و بے گناہی کا ابھی تک خوف طاری ہے, ابھی تک جنگ جاری ہے. بہت شکریہ. اچھی بات چیت ہوئی, اور یہ جو ہمارا دکھ ہے اس گفتگو سے ممکن ہے کچھ ہمیں اس سے سنبھالا ملے. اب میں انجم, ہمارے ایک بہت ہی خوبصورت شاعر انجم خیالی صاحب, وہ تو خیر دنیا سے جا چکے ہیں, ان کے صاحبزادے آج یہاں موجود ہیں. میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ تشریف لائیے اور تھوڑا سا جمیل انجم صاحب آپ آئیے اور اپنے خیالات کا تھوڑا سا اظہار کیجیے, یا اپنے والد صاحب کی کوئی چیز آپ پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں. جمیل انجم صاحب. یہ میں والد صاحب کی کچھ ایک دو چیزیں پڑھ دوں گا. جی. چار گز میں مقام میرا ہے, اس میں سارا جہاں میرا ہے. صبح کے گلستاں میرے ہیں, شام کا آسماں میرا ہے. برق و باراں بھی میرے موسم ہیں, برق و باراں بھی میرے موسم ہیں. کھیت میرے ہیں, کسان میرا ہے. ساری دنیا کی فکر ہے مجھ کو, ساری دنیا کی فکر ہے مجھ کو, کیونکہ یہ خاندان میرا ہے. میں جہاں بے قرار رہتا ہوں وہی دارالامان میرا ہے. ایک اور پڑھ دیتا ہوں, مجھے معلوم نہیں تھا کہ مجھے بھی کہا جائے گا. یہ ایکچولی یہ پہلا جو شعر ہے یہ کتاب کے پہلے ہی وہ لکھا گیا ہے, کیونکہ ان کی زندگی میں کتاب پبلش نہیں ہو سکی, تو میرے پاس جو کچھ تھا میں تھوڑا تھوڑا کر کے کیا. میرے مزار پہ آ کر دیے جلائے گا, میرے مزار پہ آ کر دیے جلائے گا, وہ میرے بعد میری زندگی میں آئے گا. یہاں کی بات الگ ہے جہان دیگر سے, جہان دیگر سے. میری اردو اتنی اچھی نہیں ہے بائی دا وے, اس لیے جو کچھ میں پڑھ سکتا ہوں, شاید کئی غلطیاں بھی ہوں گی. جی. یہاں کی بات الگ ہے جہان دیگر سے, میں کیسے آؤں گا مجھ کو اگر بلائے گا. جسے ہنسی بھی میرے حال پر نہیں آتی, وہ خود تو روئے گا اوروں کو بھی رلائے گا. بچھڑ کے اس کو گئے آج تیسرا دن ہے, بچھڑ کے اس کو گئے آج تیسرا دن ہے, اگر وہ آج نہ آیا تو پھر نہ آئے گا.
تو وہی جو ان کی وفات کے بعد ہم سوچ ابھی آ جائیں گے شاید، مگر ابھی تک نہیں آئے. جو ہم نہ تھے فلک مہر آشنا تھا کیا، جو ہم نہ تھے تو فلک مہر آشنا تھا کیا، جو ہم نہ ہوں گے تو کیا یہ ستم نہ ڈھائے گا. تو یہی بس وہ مجھے جی ہاں بس وہی ہو چکے. یہ اردو کے بہت ہی اہم شاعر تھے انجم خیالی صاحب، بلکہ ہیں، تو میں نے کہا چلیں ایک ان کی طرف سے بھی شمولیت ہو گئی. جناب راؤ منظور صاحب سے درخواست ہے کہ اپنے خیالات کا اظہار کریں. تشریف لائیں. السلام علیکم. پہلے تو یہ کہ مجھے کچھ پتہ نہیں تھا کہ مجھے کچھ بولنا ہے. کچھ اپنے جو احساسات تھے ان 2-3 دنوں میں وہ ذکر کرنا چاہوں گا. جب سنا کہ یہ ہوا، سارا دن کچھ کرنے کو دل نہیں کیا. فیس بک پر اپنا غصہ نکال رہا تھا. ایک پوسٹ کی کہ ڈونٹ فرگیٹ they killed our next generation. یہ لکھتے لکھتے کچھ میرے سراؤنڈنگز میں ایک یورپین لڑکی تھی اور ایک افریقن تھا. میری ایسی ہچکی بندھی کہ میں بتا نہیں سکتا. اور وہ افریقن نے مجھے گلے لگا کر مجھے تسلی دی کہ ہمارے ملک میں تو یہ ہوتا رہتا ہے. میں نے کہا یہ نہیں ہے بات. آج یہ بات دل کو لگی. مجھے یہ نہیں کہ یہ میرے بچے، مطلب میرے بھی بچے ہیں، نہیں، یہ ہمارے بچے ہیں جو چلے گئے یہاں سے. پہلے 2-3 دن تو ایسے لگا کہ جیسے ملک میں کچھ بھی محفوظ نہیں. لیکن جیسے وقت گزرتا گیا کچھ حوصلہ ہوتا گیا. پھر پولیٹیکل پارٹیز کا اکٹھ ہونا، پھر فوج کا ریئیکشن، کچھ حوصلہ بندھا. پھر اسرار الحق صاحب کی جماعت اسلامی کے امیر سراج الحق انہوں نے ان کی ایک بات پڑھ کر پھر دل وہیں ہو گیا. وہ کہتے ہیں کہ جنازوں پہ پھول رکھے جاتے ہیں، ہم نے آج پھولوں کا جنازہ پڑھایا. پھر اسی طرح اور بھی لوگوں نے بہت کچھ کہا. بہرحال وقت گزر گیا. مائیں آج بھی ترس رہی ہیں. ہم لوگ اتنی دور بیٹھے یاد تو کر رہے ہیں، لیکن دل ابھی بھی، آپ کو پتہ ہے، آپ سب جانتے ہیں کہ ابھی بھی ہمارا کیا حال ہے. ایک تجویز تھی اس آپ کی اس ایسوسیشن کے ذریعے میں وہ آگے کرنا چاہوں گا کہ کیوں نہ ہم یہاں سے کوئی فنڈ بنائیں کہ جو اس طرح کے خاص طور پر جو علاقے ہیں ناردرن ایریاز میں اور وہاں پر جو اسکول ہیں ان کے لیے کچھ سیکیورٹی بہتر ہو سکے. جیسے آرمی کے اسکولز ہیں، یہی اسکول انہوں نے پہلے ان کی 4 دیواری 4 فٹ تھی میرے خیال، اب وہ 12 فٹ کر رہے ہیں، لیکن یہ آرمی کے اسکول ہیں. کیوں نہ ان اسکولوں کے لیے ہم کچھ اکٹھا کر سکیں اور کسی رسپانسبل ایسوسیشن کو بھیج سکیں، اور شاید ہمارا کچھ حصہ یا ہم نے جو محسوس کیا شاید ہم اس کی تڑپ کچھ کم ہو سکے. تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اس سلسلے میں کچھ ضرور کیجیے گا. میرے پاس کوئی فورم نہیں ہے کہ میں کچھ اس طرح کی بات کر سکوں. تھینک یو ویری مچ. جی راؤ صاحب، یہ آپ ہی کا فورم ہے اور آپ کی تجویز جو ہے وہ نوٹ کر لی گئی، اس کے سلسلے میں کچھ کریں گے بات. اب میں ہمارے دوست اور شاعر یشب تمنا صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات اور کلام سے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا خیال ہے اس بارے میں تو دو رائے نہیں ہے کہ یہ ایک سنگین واقعہ تھا، اور نہ ہی اس بارے میں دو رائے ہیں کہ یہ ہولناک اور دہشت ناکی کا سنگین ترین واقعہ تھا. جیسے کہ ابھی ہما نے ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بعض عذاب آتے ہیں یا بعض مشکلیں آتی ہیں تو ان کا رد عمل، انسانی رد عمل مختلف ہوتا ہے، لیکن یہ جو مین میڈ ہوتے ہیں چیزیں جو ہمیں مطلب پتہ نہیں چلتا، لیکن ہمارے ارد گرد کے لوگ کچھ چیزیں کچھ کھچڑی پکا رہے ہوتے ہیں، وہ جب ہمارے اوپر عذاب کی صورت میں آتے ہیں تو ہمارا رد عمل یقیناً مختلف ہوتا ہے. اب اس میں ہماری حکومت یا ہماری فوج یا ہماری سیاسی جماعتیں یا عام لوگ اس میں کتنے وہ جسے کہتے ہیں ایک پیج پہ آئے ہیں یہ تو وقت بتائے گا، لیکن پھر بھی ایک بنیادی ذمہ داری حکومت کی بنتی ہے ہمیشہ سے کہ لوگوں کے تحفظ کا بندوبست کرے، ان کی حفاظت کے جو مناسب طریقے ہیں ان کو اختیار کرے. عام آدمی اس بنیاد پر اور اس یقین پر باہر نکلتا ہے گھر سے کہ اس کی حفاظت کے لیے کچھ بندوبست کیا گیا ہے، کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی شکل میں موجود ہے، اسی لیے وہ ٹیکسز دیتا ہے اور اسی لیے وہ ایک اپنے آپ کو محفوظ سمجھ کے آتا ہے. یہ بنیادی طور پہ حکومت ہی کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اس کو جو ساری سلسلہ ہے حفاظت کا لوگوں کی یا ان کے تحفظ کا جو سلسلہ ہے اس پر رکھے. یہ ہم لوگ اپنی ذمہ داری یہاں بیٹھ کے بھی پوری کر سکتے ہیں، وہاں بھی جا کے کر سکتے ہیں. ہمیں صرف دعا نہیں کر کے آگے جانا چاہیے، اس کے لیے یقیناً عملی طور پہ بھی کچھ کرنا چاہیے. شاعر کی حیثیت سے، فنکار کی، لکھنے والوں کی حیثیت سے لکھنے والے یا میڈیا کے جو دوسرے لوگ ہیں وہ اپنے اپنے طریقے سے ظاہر ہے اس پر بات کر رہے ہیں، کام کرتے رہیں گے. اللہ تعالیٰ اس خرابی سے، اس برائی سے، اسی سے کوئی بہتری کی شکل اگر ہمیں نکال دے اور کوئی ہمارے لیے کوئی آسان راستہ پیدا کر دے تو یقیناً یہ ہمارے آنے والی نسلوں پر بھی احسان ہوگا اور ہم پہ بھی احسان ہوگا. ہم لوگ اس کے لیے دعا بھی کرتے ہیں. میں تجویز کروں گا کہ اس پروگرام کو ختم کرنے سے پہلے ایک دفعہ تھوڑی دیر کے لیے اگر ہم ان کے لیے دعا کر سکیں تو وہ بھی مناسب ہے. میں ایک چھوٹی سی نظم جو خصوصاً انہی حالات کے حوالے سے لکھی گئی ہے میں اس کو پیش کرتا ہوں. اس نظم کا نام ہے صدقہ. آؤ صدقہ اتارتے ہیں ہم، آؤ صدقہ اتارتے ہیں ہم اس زمیں کا جہاں پہ رہتے ہیں، اپنے محبوب وارتے ہیں ہم. آؤ صدقہ اتارتے ہیں ہم اس زمیں کا جہاں پہ رہتے ہیں، اپنے محبوب وارتے ہیں ہم. مال اسباب یا زر و جوہر، مال اسباب یا زر و جوہر ان کا کیا ہے اگر دیے جائیں پھر بھی مل جائیں گے نصیبوں سے. آؤ ہم اپنا خون دیتے ہیں، آؤ ہم اپنا خون دیتے ہیں. جو ابھی زخم زخم رشتہ ہے، زخم کا کیا ہے بھر ہی جاتے ہیں، زخم کا کیا ہے بھر ہی جاتے ہیں. زندگی آج بھی ہنسی ہے تو کیا، آؤ ہم جان نثار کرتے ہیں. زندگی آج بھی ہنسی ہے تو کیا، آؤ ہم جان نثار کرتے ہیں. اور کچھ سال ہی بچے ہوں گے، زندگی تو گزار بیٹھے ہیں. ایک ذرا سوچ لیں ٹھہر جائیں، دل کے ٹکڑے کئی جگر گوشے آج اسکول ہم نے بھیجے تھے. دل کے ٹکڑے کئی جگر گوشے آج اسکول ہم نے بھیجے تھے. خود تو وہ لوٹ کر نہیں آئے، ان کے تابوت لائے ہیں کچھ لوگ. ننھے مننے سے یہ کئی صدقے نظر کرتے ہیں گر گفول افطند. شاید ان سے بلائیں ٹل جائیں، آؤ صدقہ نکالتے ہیں. آج بارش کی وجہ سے اور شاید چھٹی کی وجہ سے کم لوگ آئے. اب ہم جو ہمارے جتنے لوگ بھی آئے ہم جو بات چیت کر سکتے تھے ہم نے کی. جیسا کہ انہوں نے کہا کہ آج کی اس تقریب میں تھوڑی دعا کر لی جائے اور اس کے بعد میں صاحب صدر سے درخواست کروں گا کہ وہ تشریف لائیں. تو جو آخر بھی کی جائے جیسے آپ کی، تو اب آپ سے جی جیسے آپ کو جیسے تو آپ تشریف لائیے، بس اپنے خیالات کا اظہار کیجیے اور شکریہ بھی دعا ادا کر دیجیے. تشریف لائیے. یہ دسمبر کا مہینہ میرے لیے بے حد پرآشوب اور خون چکا مہینہ تھا. 10 دسمبر کو ہم لوگ واپس آئے لاہور سے
اور 16 دسمبر کو جو کہ ویسے ہی ہماری قوم کے لیے ایک قابل افسوس دن ہے کہ ہمارا ملک اس روز ٹوٹ گیا. صبح حسینہ میری بیوی نے آ کے مجھے بتایا کہ پشاور کے ایک اسکول میں ایک سانحہ ہو گیا ہے اور کافی سے زیادہ لوگ جو ہیں بچے اس میں شہید ہو گئے. میں ویسے ہی دہلا ہوا تھا بوجوہ، تو میں نیچے آ کے میں نے دیکھا تو پہلے تو 60 بتائے گئے، پھر 65 بتائے گئے، پھر 110، پھر آخر میں بتایا گیا کہ 132 اور 9 اساتذہ، تو تقریباً 150 کے قریب لوگ جو ہیں وہ شہید ہو گئے اور 100 سے زیادہ جو ہیں وہ شدید زخمی ہیں اور جو ہسپتال میں داخل ہیں. میں اپنی کمزوری ظاہر کرنا نہیں چاہ رہا تھا اپنی بیوی پہ، اور میں کمرے میں اوپر آ کے تو میں ہچکیاں لے لے کے اور آواز بلند اللہ تعالیٰ سے گریہ کر کے تو میں نے دعائیں کی کہ اللہ ان موذی لوگوں کا خاتمہ کرے تاکہ ہمارا ملک جو ہے وہ اچھے امن کی راہ پہ گامزن ہو. دل میرا پسیجہ ہوا تھا کیونکہ اس سے 2 ہفتے پہلے ایک شدید حادثے میں شامل تھا، کیونکہ مشیر الحسن صاحب اور ہم لوگ جا رہے تھے ایک اسکول کی افتتاح کے لیے، اور ہماری گاڑی کو اس بری طرح سے سینڈوچ ہو گئی کہ مشیر الحسن صاحب ابھی پچھلے 3.5 ہفتے سے ابھی تک انٹینسو کیئر میں ہیں اور وہ ابھی انڈیوس کوما میں ہیں، اور میں جیتا جاگتا معجزہ آپ کے سامنے کھڑا ہوں. موت نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اتنی شدت سے دیکھا اور آخری لمحے پہ آنکھیں پھیر لیں، تو اس کی وجہ سے میں بچ گیا. اتنی طویل زندگی میں یہ ایسا پورا شعب مہینہ مجھ پہ نہیں آیا. اللہ کرے کہ ایسا مہینہ پھر میری جو تھوڑی بہت باقی ماندہ زندگی ہے اس میں نہیں آئے، اور اللہ کرے کہ ہمارے ملک کو امن و امان نصیب ہو اور ان موذی لوگوں کا خاتمہ کیا جائے. درندہ تو میں انہیں نہیں کہوں گا کیونکہ کوئی درندہ بھی ایسی حرکت نہیں کرتا ہے جو ان لوگوں نے کی ہے، اور بار بار میرا اللہ تعالیٰ کی طرف التجا کے طور پہ میں افتخار عارف کا یہ شعر دہرانا چاہتا ہوں کہ میں صابروں کے قبیلے سے ہوں مگر میرا رب، میں صابروں کے قبیلے سے ہوں مگر میرا رب، وہ محتسب ہے کہ سارے حساب رکھتا ہے. شکریہ. جی خواتین حضرات دعا کر لی جائے یا آپ خاموش رہنا چاہیں 1 منٹ کے لیے. میں ایشین آرٹس کونسل کی طرف سے اور ٹی وی ایپیکس کی طرف سے آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور خاص طور پر ڈاکٹر جوید شیخ صاحب کا کہ وہ حالانکہ پچھلے دن ان کا ایکسیڈنٹ ہوا پھر بھی وہ اس خاص موقع پر تشریف لائے، اور آپ سب دوست بھی ایسے موسم میں یہاں آئے. بے حد شکریہ.